بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کے دو اسم مبارک کا ایک بہت ہی خاص طاقتور عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی بڑے سے بڑی مشکل حل ہو جائے گی، پتھر دل انسان بھی موم ہو جائے گا، آپ کی جو بھی تمنا ہے، مراد ہے، وہ پوری ہوگی۔ اب مشکل پریشانی کئی قسم کی ہو سکتی ہیں، رزق کی پریشانی ہو سکتی ہے، مال و دولت کی پریشانی ہو سکتی ہے، پسند کی شادی کی پریشانی ہو سکتی ہے، رشتے میں رکاوٹوں بندشوں کی پریشانی ہو سکتی ہے، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے، نا اتفاقی کی وجہ سے، بہن بھائیوں کی وجہ سے، یہاں تک کہ نوبت طلاق پر آن پہنچی ہے، تو آپ لوگ پھر بھی اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اور اللہ رب العزت کے فضل سے آپ کی بڑے سے بڑی پریشانی ختم ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، آپ پر لاکھوں کروڑوں روپے کا قرض ہے اور قرض داروں نے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے، تو بھی آپ اس عمل اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ آپ کے قرض اتارنے کا کوئی نہ کوئی وسیلہ، کوئی نہ کوئی ذریعہ پیدا ہو جائے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کا یہ جو ہمارا عمل ہے، یہ اللہ رب العزت کے دو اسم مبارک کا عمل ہے۔ ان میں ایک اللہ رب العزت کا ذاتی اسم مبارک ہے اور ایک صفاتی اسم مبارک ہے۔ اللہ رب العزت کے ذاتی اسم مبارک کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کا اسم مبارک ہے یا اللہ، اور اللہ رب العزت کے صفاتی نام بے شمار ہیں۔ آج جس صفاتی نام کا میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں وہ ہے یا ودود۔ اس عمل کی برکت سے بڑے سے بڑا سخت دل انسان وہ بھی موم ہو جاتا ہے، وہ بھی پگھلنے لگ جاتا ہے، اور یہ عمل ایسا ہے کہ اگر یہ پہاڑوں کے لیے کیا جائے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر سب سے پہلا جو اسم مبارک ہے وہ یا اللہ ہے۔ کیونکہ جب بھی کسی بھی صفاتی اسم مبارک کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذاتی اسم مبارک یا اللہ ساتھ لگایا جاتا ہے تو اس کی طاقت دگنی ہو جاتی ہے۔ جب کوئی انسان کہتا ہے یا اللہ، یا ودود، اے محبت پیدا کرنے والے، اے محبت پیدا کرنے والے، اے پیار کرنے والے رب، تو فلاں کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے، تو اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کو اگر پختہ اعتقاد اور اللہ رب العزت پر یقین رکھتے ہوئے، جیسا کہ اس پر یقین رکھنے کا حق ہے، کیا جائے، جس بھی مقصد کے لیے کیا جائے، اس میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ جس بھی شخص کے لیے کیا جائے اس کے دل میں بے پناہ محبت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس کے کرنے کا جو طریقہ خاص ہے، جو ترتیب ہے، میں آپ کی توجہ اس کی طرف دلاؤں گا، کیونکہ اس سے پہلے آپ لوگوں نے یا ودود کے بہت سے اعمال کیے ہوں گے۔ میرے بہت سے بہن بھائی یا ودود کے مسلسل وظائف کر بھی رہے ہیں۔ ان میں سے میرے بہت سے بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہم وظائف کرتے ہیں لیکن ان کا ہمیں فائدہ اس قدر نہیں ہو رہا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جب اللہ رب العزت کا ذاتی نام صفاتی نام کے ساتھ پکارا جائے تو اس گھر میں پیار و محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس عمل کی برکت سے رشتوں میں جو دوریاں ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جو رشتے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں وہ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے شہرت اور عزت میں بلندیاں ملتی ہیں۔ اس عمل کی اتنی طاقت ہے کہ جو اس عمل کو کرتا ہے وہ محلے والوں کی نظر میں، رشتہ داروں کی نظر میں، اس کے علاوہ وہ جس بھی مجلس میں جاتا ہے وہ باعزت رہتا ہے۔ اس عمل کے کرنے کا وقت، اس کا طریقہ، اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آخر تک مکمل دیکھنا ہے۔ آج کا یہ عمل بالخصوص ہر طرح کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے خاص ہے، چاہے وہ مالی پریشانیاں ہوں، چاہے وہ جانی پریشانیاں ہوں، ہر طرح کی پریشانی کے لیے آج کا یہ عمل خاص ہے۔
اگر آپ کوئی لمبا سفر کرنا چاہتے ہیں، کسی دور دراز کے علاقے میں جانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ راستے میں مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ آئے، میں جس طرح بھی جاؤں لوگ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، لوگوں میں میرا ایک مرتبہ ہو، تو پھر یہ عمل آپ لوگوں کو لازمی طور پر اپنانا چاہیے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اس کی برکت سے ہر شخص اس کا عزت و احترام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس عمل کی ایک دو شرائط ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنے کے لیے کوئی بھی میٹھی چیز، چاہے چینی ہو یا کوئی بھی میٹھی چیز ہو، اس کو آپ لوگوں نے کھا کر اس عمل کو کرنا ہے۔ یعنی کہ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے منہ کو میٹھا کرنا ہے۔ بہت سے وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کسی میٹھی چیز پر دم کر کے دوسرے شخص کو وہ چیز کھلاتے ہیں، لیکن اس عمل میں ایسا نہیں کرنا۔ اس میں آپ لوگوں نے اپنے منہ کو میٹھا کرنا ہے۔ کوئی بھی میٹھی چیز کھا کر آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اب آپ لوگ اس عمل کو میٹھی چیز کھا کر کریں گے تو دوسرے لوگ مٹھاس کے ساتھ آپ سے بات کریں گے، میٹھی زبان کے ساتھ آپ سے بات کریں گے، سخت زبان کے ساتھ آپ سے بات نہیں کریں گے۔ اس طرح آپ کے لیے یہ عمل باعث رحمت ہوگا۔ جو بھی بندہ یا اللہ یا ودود کو اس طرح پڑھتا ہے اس کی ہر جائز دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اس عمل کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ حسب منشا شادی کے انتظامات ہو جاتے ہیں۔ اگر اس شخص کے پاس اس شادی کے لیے رقم، پیسہ، گھر کچھ بھی نہ ہو، اللہ رب العزت اس بندے کی ایسی مدد فرماتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا بندوبست ہو جاتا ہے، انتظام ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہر حاجت مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کے خاندان میں جتنے بھی رشتہ دار ہیں، بہن بھائیوں میں، میاں بیوی میں، ساس بہو میں جو بھی نفرتیں ہیں وہ محبتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جو بھی اس شخص سے نفرت کرتا ہے وہ اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ عمل مستجاب الدعا بننے کے لیے، ہر طرح کی جائز دعا کی قبولیت کے لیے، حسب منشا شادی کی ضرورت کے لیے، مرشد کامل کو راضی کرنے کے لیے، ناراض بیوی کو واپس گھر میں لانے کے لیے، ناراض شوہر کو منانے کے لیے، ناراض بھائی کو واپس لانے کے لیے، ناراض بہن کو واپس لانے کے لیے، ناراض رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، ہر طرح کی بڑی سے بڑی حاجت کے لیے، ہر شخص کی نظروں میں عزت پانے کے لیے بہت ہی خاص عمل ہے۔ اس عمل کو آپ نے کرنا کب اور کیسے ہے وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس عمل کو باوضو ہو کر کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ دو اوقات میں کر سکتے ہیں، نماز فجر کے وقت یا پھر نماز عشاء کے وقت۔ آپ لوگ نماز فجر ادا کرنے سے پہلے کر لیں یا نماز فجر ادا کرنے کے بعد کر لیں۔ دوسرا، یا پھر آپ لوگ عشاء کی نماز ادا کرنے سے پہلے اس عمل کو کر لیں یا عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد رات میں اس عمل کو کر لیں۔ ان دو اوقات میں آپ کسی بھی وقت اس عمل، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر تو آپ کو کسی چیز کی طلب ہے، ضرورت ہے، حاجت ہے، تو پھر آپ لوگ اس عمل کو ضرور کر کے دیکھیں۔ اس عمل کو کرنے کے آپ کو پہلے دن ہی اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ اس عمل کو 3 دن کریں گے، آپ کی حاجات پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ لوگوں نے اس عمل کو صرف اور صرف 7 دن کرنا ہے۔ 7 دن کے اندر اندر آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد، بڑی سے بڑی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ پتھر دل انسان بھی آپ کی طرف مائل ہو جائے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق جائز ہو، جو بھی حاجت ہے، مراد ہے، مشکل ہے، وہ جائز ہو۔ جائز کام کے لیے آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔
اب آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر اس عمل کو شروع کرنا ہے، اور سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ 3 مرتبہ کر لیں، 7 مرتبہ کر لیں یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلا جو اسم مبارک آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ یا اللہ ہے، اے اللہ، اے محبود۔ آپ نے اس ترتیب سے پڑھنا ہے، یا اللہ، یا ودود۔ پہلے آپ نے اللہ رب العزت کا ذاتی اسم مبارک پھر صفاتی اسم پڑھنا ہے، یا اللہ، یا ودود۔ کچھ لوگ اس طرح پڑھتے ہیں، یا ودود یا اللہ۔ آپ لوگوں نے اس طرح نہیں پڑھنا، آپ لوگوں نے یا اللہ یا ودود، کیونکہ جب انسان یا اللہ کہتا ہے تو اس میں ایسا سکون ہے، ایسی معرفت ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا بھی فرما دیتا ہے، کیونکہ ہر دل اللہ رب العزت کا شدائی ہے اور ہر دل اس کی محبت میں بے قرار ہے۔ اللہ رب العزت وہ ہے جو واحد ہے، جو احد ہے، اس کی ذات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ وہ کائنات کی ہر شے کا مالک و خالق ہے، سب خزانوں کا وہی مالک ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، وہ ارض و سما کا مالک ہے، وہ دلوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، وہ ہر غیب کی حقیقت سے واقف ہے، وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلتا ہے۔ مختصر یہ کہ ہر چیز اسی کے اختیار میں ہے۔ آپ لوگوں نے یا اللہ یا ودود کو اگٹھا ملا کر ایک تصور کرنا ہے، یا اللہ یا ودود ایک ہو گیا، یا اللہ یا ودود 2 ہو گیا، یا اللہ یا ودود 3 ہو گیا۔ اس طرح آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے ان اسم مبارک کا ذکر کرنا شروع کر دینا ہے، ان کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور آپ لوگوں نے کم از کم 313 مرتبہ ان اسم مبارک کا ورد کرنا ہے۔ 313 مرتبہ کر لیں یا اس سے زیادہ، جتنا آپ پڑھنا چاہتے ہیں اتنا ان اسم مبارک کا ذکر کر لیں، لیکن آپ لوگوں نے 313 مرتبہ سے کم نہیں کرنا۔ زیادہ آپ جتنا چاہیں آپ لوگ کر لیں، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے اتنا زیادہ آپ لوگ ان اسم مبارک کا ورد کر لیں، لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ 313 مرتبہ سے کم نہیں پڑھنا۔ جب آپ لوگ ان 2 اسم مبارک کا کثرت سے ورد کر لیں، زیادہ سے زیادہ ان کو پڑھ لیں، تو آخر میں پھر آپ لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد آپ لوگوں نے دعا بھی ضروری کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی مشکل ہے، پریشانی ہے، حاجت ہے، مراد ہے، اس کے لیے آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے، بڑی عاجزی سے، انکساری سے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ ایک مقصد کے لیے کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگ دعا کر لیں، حتیٰ کہ جتنے بھی مقاصد ہیں آپ کے، ان سب مقاصد کے لیے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ اپنی فریادوں کو، اپنی حاجتوں کو، اپنی ضرورتوں کو اللہ رب العزت کے سامنے رکھنا ہے، تو اس سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اور اللہ رب العزت اپنے خاص کرم سے آپ کی مرادوں کو، آپ کی تمناؤں کو، آپ کی ضرورتوں کو، آپ کی حاجتوں کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں کا پختہ یقین، مکمل اعتقاد ہونا چاہیے۔ اس ذات پر آپ نے اس طرح یقین رکھنا ہے جیسا کہ اس پر یقین رکھنے کا حق ہے۔ اب آپ لوگ اس یقین کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگیں گے، اس بھروسے کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگیں گے کہ وہ ہر شے کا مالک ہے، ہر خزانے کا وہ مالک ہے، جسے وہ چاہے جتنا عطا کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں بھی اس سے مانگ رہا ہوں، میں بھی اس کے اسم مبارک کا ذکر کر کے اس سے مانگ رہا ہوں۔
اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج کر اس سے مانگ رہا ہوں، میرا رب بھی مجھے ضرور عطا فرمائے گا، تو انشاءاللہ میرا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو پورا فرمائے گا، آپ کی بڑی سے بڑی مراد پوری ہوگی، بڑی سے بڑی تمنا پوری ہوگی، سب منشا آپ کی شادی ہوگی، آپ کے گھروں سے لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، پیار و محبت پیدا ہوگی، امن و سکون پیدا ہوگا۔ آپ لوگوں نے فجر کی نماز کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد صرف 7 دن اس عمل کو کرنا ہے، پہلے دن ہی آپ کو اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے 1-2 دن میں آپ کے مقاصد میں کامیابی مل جائے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے اس عمل کو 7 دن تک مکمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ جن مقاصد کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے ان میں آپ کو کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ اس عمل کی اجازت کے لیے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے پیارے پیارے ناموں میں سے کوئی ایک پیارا نام کمنٹس میں لکھ دینا ہے، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ اگر آپ کو اس عمل کے بعد آپ کے مقاصد میں، آپ کی مرادوں میں، آپ کی ضرورتوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے تو کمنٹس باکس میں آپ لوگوں نے اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دینا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے، اس لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے بہن بھائیوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔